रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के नाम से कौन वाकिफ नहीं, लेकिन उनकी जिंदगी के हालात व वाक़यात से अक्सर लोग बेखबर हैं। आज की वीडियो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की जिंदगी से दिलचस्प और ईमान अफरोज वाक़यात अपने नाजरीन के लिए पेश करने जा रहे हैं, जो आपके ईमान को चार चांद लगा देंगे। तो चलिए बगैर किसी ताखीर के वीडियो का आगाज करते हैं। कहते हैं, रात का एक हिस्सा बीत चुका था और अभी तक मस्जिद में बैठे थे। मस्जिद के सहन में गल्ले का ढेर लगा था और वो उसकी हिफाजत पर मामूर थे। नमाज इशा अदा करने के बाद शहर के तमाम लोग अपने अपने घरों को जा चुके थे, मगर वो अकेले मस्जिद में पहरा दे रहे थे। शहर के लोगों ने फितराने के लिए गल्ला जमा करवाया था, जिसे अगले दिनों में गुरबा और फुकरा में तकसीम किया जाता था। चोरी के डर से उनकी ये ड्यूटी लगी थी कि रात भर उस गल्ले की निगरानी करनी है, मुबादा कोई चोर माल न चुरा ले जाए। वो कुछ देर माल के इर्द गिर्द चहलकदमी करते रहते, फिर थकावट होती तो कुछ देर के बाद एक तरफ बैठ जाते। अगरचे रात तारीक थी, लेकिन आसमान पर चांद पूरी आबोताब से चमक रहा था। चांद से फूटने वाली रोशनी की किरणों ने मस्जिद के सहन में धीमी धीमी रोशनी पैदा कर रखी थी। उन्हें एक जगह बैठे हुए अभी ज्यादा देर न गुजरी थी कि चांद की रोशनी में उन्हें मस्जिद के सहन में एक साया हरकत करता नजर आया। वो चौकन्ने होकर बैठ गए और गौर से उस साये की तरफ देखने लगे। कुछ ही देर में उन पर वाज़ेह हो गया कि यह किसी आदमी का साया है। साया आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता हुआ गल्ले के ढेर के करीब आ गया तो उन्होंने गौर से देखा वो कोई आदमी था, मगर इससे कबल उन्होंने कभी उसे शहर में ना देखा था। शहर के सारे लोग उनके जाने पहचाने थे, मगर उस आदमी को वो पहली मर्तबा देख रहे थे, और वो भी चोरी करते। वो अभी तक अपनी जगह पर बैठे थे कि उस आदमी ने जमीन पर चादर बिछाई और जल्दी जल्दी गल्ले के Introducing Nature's Own Keto Soft White Bread. चुराने लगा। चोर जल्दी जल्दी गल्ला चादर में डाल रहा था और वो आहिस्ता आहिस्ता गल्ले के ढेर की आड़ में उसके करीब होने लगे। इससे पहले कि चोर उन्हें करीब आता देखकर भाग खड़ा होता, वो उसके सर पर जा पहुंचे और उसे मजबूती से पकड़ लिया। ये पूछने की कोई गुंजाइश नहीं थी कि वो क्या कर रहा था। चोरी करते वो रंगे हाथों पकड़ा गया था, लिहाजा चोर ने भी किसी किस्म की हीलो हुज्जत से काम ना लिया और साफ अल्फाज में अपने जुर्म का इकरार कर लिया। लेकिन साथ ही उसने मासूमाना सूरत बनाते हुए गुलूगीर लहजे में कहा, मैं कोई पेशावर चोर नहीं और मैं ये भी जानता हूं कि यह बहुत बड़ा गुनाह वाला अमल है, लेकिन क्या करूं, बहुत मजबूर था। मेरे घर में कई दिनों से भूख ने डेरा डाल रखा है। मेरी कफालत में मेरे अहलो अयाल हैं और मैं उन्हें कुछ खिला नहीं सकता। मेरे पास कुछ था नहीं, मरता क्या न करता। इस मोहताजी की सूरत में मेरे लिए सिवाय इसके कोई चारा न था कि इस ढेर से जरूरत के मुताबिक कुछ ले जाता, ताकि भूख से बिलखते हुए अपने अहलो अयाल को कुछ खिला सकता। मुझे क्या इल्म था कि यूं आपने मुझे पकड़ लेना था और मेरे घर में भूख को अफलास यूं की तू रहनी थी, और मेरे अहलो अयाल ने अभी मजीद भूख के हाथों तड़पना था। चोर ने ये सब बातें ऐसे लबो लहजे में कही थी कि वो मुतासिर हुए बगैर ना रह सके। फिर चोर ने सूरत भी तो ऐसी बना रखी थी कि सारे जमाने का कर्ब और दुख उसके चेहरे से आया हो रहा था, और ऐसे मालूम होता था कि जैसे शहर का सबसे ज्यादा गरीब और मजबूर यही शख्स है और सदियों से भूख का मारा हुआ है। चोर ने अपनी रिक्कत आमेज झूठी बातों से मुहाफिज का दिल मोह लिया और उन्हें अपनी अदाकारी से शदीद मुतासिर करके छोड़ा, जिसका नतीजा ये निकला कि उसे गल्ला तो ना मिला, अलबत्ता मुहाफिज ने उसे छोड़ दिया। चोर ने उधर देखा ना इधर। जो ही मुहाफिज ने अपनी गिरफ्त छोड़ी और मुंह से जाओ के लफ्ज कहे, चोर यूं गायब हुआ जैसे गधे के सर से सींग गायब होते हैं। आधी रात के वक्त मस्जिद के सहन में गल्ले की हिफाजत पर मामूर ये शख्स सहाबी रसूल सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, और वो मस्जिद जिसके सहन में उन्होंने चोर को पकड़ा था वो मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थी, और वो शहर मदीना मुनव्वरा था। लेकिन वो चोर कौन था, इसके मुतल्लिक तो वो खुद सोच रहे थे, और वो जितना सोच रहे थे उतना ही परेशान हो जा रहे थे। उन्हें इस शहर मदीना मुनव्वरा में रहते हुए एक लंबा अरसा होने को था, लेकिन इस चोर को उन्होंने आज पहली मर्तबा देखा था। इतनी रात गए वो शहर के बाहर से आ नहीं सकता था, क्योंकि उसके पास सवारी भी नहीं थी और न उस पर सफर के आसार थे। उसके कपड़े भी साफ थे और हाल भी गर्दालूद ना थे, जिससे मालूम होता था कि वो शहर से बाहर से नहीं आया था और वो मदीना का रहने वाला भी नहीं था, क्योंकि उससे कबल उन्होंने उसे कभी ना देखा था। फिर वो कौन था?
اس سوال نے انہیں پریشان کر رکھا تھا اور وہ بار بار چور کے متعلق سوچ رہے تھے، لیکن چور انہیں ایسے مسئلے میں الجھا گیا کہ اس کے حل کا کوئی سر ہاتھ آتا دکھائی نہ دیتا تھا۔ یوں ہی باقی کی آدھی رات بیت گئی اور وہ اس کشمکش میں کھوئے رہے کہ آخر چور کون تھا۔ صبح ہوئی تو نماز فجر پڑھتے ہی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا پہنچے تاکہ رات پیش آنے والے چور کا قصہ آپ کے گوش گزار کرے۔ یوں ہی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے کہا، ابو ہریرہ، رات تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوال نے مجھے اور حیران کر دیا کہ چور کے متعلق تو میں اکیلا ہی جانتا ہوں اور ہم دونوں کو کسی اور نے دیکھا بھی نہیں، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس نے بتا دیا؟ پھر اچانک ہی میں یہ سوچ کر مطمئن ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے آگاہ کر دیا ہوگا۔ بہرحال میں نے رات پیش آنے والا واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن کر کہا، ابو ہریرہ، چور نے تم سے جھوٹ بولا اور وہ پھر آئے گا۔ دن بیت گیا اور اگلی رات آ گئی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ چور آج پھر آئے گا، کیونکہ اس کے آنے کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا، اور ان کا کہا کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ وہ صادق بھی ہیں اور امین بھی، اور ان کی زبان سے وہی کچھ نکلتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، لہٰذا یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے آنے کے متعلق کہیں اور وہ نہ آئے۔ لہٰذا نماز عشاء سے فارغ ہوتے ہی جب سب لوگ نماز پڑھ کر چلے گئے تو میں نے ایک جگہ کا انتخاب کیا اور گھات لگا کر بیٹھ گیا کہ اب کب چور آتا ہے۔ جو ہی پہلی رات کا ٹائم ہوا وہ دبے پاؤں مسجد میں داخل ہوا اور بغیر آہٹ کیے آہستہ آہستہ اندھیرے میں چلتے چلتے غلے کے ڈھیر کی طرف بڑھنے لگا۔ پہلی رات کی طرح یوں ہی وہ ڈھیر کے قریب پہنچا۔ اس نے جلدی جلدی چادر پھیلائی اور اس میں غلہ بھرنے لگا۔ میں بھی اسی طرح دبے پاؤں چلتے چلتے اس کے سر پر آ پہنچا اور چپکے سے اسے جکڑ لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا میں نے اسے خبردار کرتے ہوئے کہا، آج میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، بلکہ تجھے باندھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کروں گا، تاکہ وہ مسجد میں اور وہ بھی زکوٰۃ کے مال سے چوری کرنے والے مجرم کو سب کے سامنے سزا سنائے۔ چور نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنا تو کانپ کر رہ گیا۔ اس کے ماتھے پر پسینہ ابھر آیا، مارے خوف کے اس کا برا حال ہو گیا۔ اس کی آواز لڑکھڑانے لگی۔ وہ دنیا بھر کی مسکینی چہرے پر لا کر بولا، دیکھو، مجھے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش نہ کرنا، بس ایک مرتبہ اور معاف کر دو۔ میرے اہل و عیال بڑی مشکل میں ہیں، وہ بھوکے ہیں اور میرے انتظار میں ہیں۔ میں نہ گیا تو ان پر کیا بیتے گی؟ تم خود ہی سوچو کہ اگر تم نے مجھے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا تو میں گھر نہ پہنچ سکوں گا، اور اگر میں گھر نہ گیا تو میرے اہل و عیال پر کیا گزرے گی؟ وہ بھوک کی وجہ سے مر جائیں گے۔ اس کی باتوں سے میرا دل نرم ہو گیا اور مجھے اس پر رحم آ گیا۔ میں نے اپنا ارادہ ترک کیا اور اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی مجھے پوچھا، ابو ہریرہ، سناؤ تمہارا قیدی آیا؟ میں نے کہا، اللہ کے نبی، وہ آیا تھا اور میں نے اسے پکڑ بھی لیا تھا، لیکن جب میں نے کہا کہ آج میں تجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کروں گا تو وہ منت سماجت پر اتر آیا۔ اس نے بتایا کہ اس کی بیوی بچے بھوکے ہیں اور اگر مجھے نہ چھوڑا تو بھوک سے ہی مر جائیں گے۔ مجھے ترس آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری بات سن کر مسکرا دیے، پھر بولے، اس چور نے جھوٹ بولا اور وہ پھر آئے گا۔ چنانچہ رات ہوئی اور میں پھر تیسری مرتبہ چور کی تاب میں بیٹھ گیا۔ آدھی رات کا وقت ہوا تو چور واقعی دوبارہ آ گیا۔ آتے ہی اس نے پہلے کی طرح غلہ چرانا شروع کر دیا اور میں نے اسے پکڑ لیا۔ میں نے اسے کہا، اب کی بار میں تمہیں ہرگز نہیں چھوڑوں گا، یہ آخری بار تھی، تجھے 2 مرتبہ چھوڑ چکا ہوں، اور دونوں مرتبہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو پھر نہیں آئے گا، لیکن تو باز نہیں آیا۔ اب تو میں تجھے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا۔ چور پہلے کی طرح اس بار بھی منت سماجت کرنے لگا اور اپنی بیوی بچوں کے واسطے دینے لگا، لیکن میں نے مضبوط لہجے میں یہی جواب دیا کہ نہیں، بہت ہو چکی، اب میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ جب اس نے دیکھا کہ بہانوں سے دال گلتی نظر نہیں آتی تو وہ بولا، میں تمہیں ایسے کلمات سکھاؤں گا جس کی وجہ سے اللہ تمہیں ہر کام میں نفع دے گا، اور اگر وہ کلمہ تو رات کو اپنے بستر پر لیٹتے وقت پڑھ لے گا
تو اللہ تیرے لیے فرشتے مقرر کر دیں گے جو ساری رات تمہاری حفاظت کریں گے. یوں نہ کوئی چور آئے گا اور نہ ہی کوئی شیطان تمہارے قریب پھٹکے گا. میں نے جلدی سے کہا چل بتا وہ کیا کلمات ہیں. وہ بولا میری ایک شرط ہے، اگر تم اسے پورا کرو گے تو میں تمہیں یہ کلمات سکھا دیتا ہوں. میں نے کہا بتا تیری کیا شرط ہے؟ چور نے کہا مجھے رہا کر دو گے. میں نے حامی بھر لی تو وہ بولا تم جب بھی سونے کے لیے رات بستر پر پہنچو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اس کے پڑھنے کی وجہ سے تم شیطان سے محفوظ رہو گے. وعدے کے مطابق میں نے چور کو چھوڑ دیا. صبح ہوئی تو دوبارہ مجھ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ چور آیا؟ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رات پیش آنے والا سارا واقعہ بیان کر دیا کہ اس دفعہ میں نے اسے منت سماجت پر نہ چھوڑا تو اس نے مجھے کچھ کلمات سکھانے کا وعدہ کیا. وعدے کے مطابق اس نے کلمات سکھا دیے اور میں نے اسے چھوڑ دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اچھا تو پھر بتاؤ کہ چور نے تمہیں کون سے کلمات سکھائے؟ میں نے جواب دیا کہ چور نے کہا تھا جب تم اپنے بستر پر آؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تم پر فرشتے نگہبان اور محافظ متعین کر دیں گے اور صبح تک کوئی شیطان تمہارے پاس نہیں آئے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہی ہنس دیے. میں پریشان ہو گیا کہ چور پھر مجھے دھوکہ دے گیا ہے. ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولے چور تھا تو جھوٹا، بات سچی کر گیا. لیکن کیا تمہیں معلوم ہے کہ 3 رات تک جسے تم پکڑتے رہے اور پھر اسے چھوڑتے رہے وہ کون ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں، بلکہ میں تو خود پریشان ہوں کہ میں نے پہلے اس شہر میں اسے کبھی نہیں دیکھا، تو پھر وہ کون ہے؟ میں نے جواباً کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان تھا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو وہ حیران و پریشان رہ گئے. پیارے دوستو کتنا عجیب واقعہ ہے کہ جس میں شیطان نے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آیت الکرسی کی فضیلت بتلائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فضیلت کی تصدیق فرمائی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزید واقعات بھی آپ کو سنائیں گے، لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قبیلہ اوس سے تھا. ان کا نام عبد الشمس تھا، مگر وہ لوگوں میں معروف ابو ہریرہ کے نام سے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس ایک بلی ہوتی تھی جو انہوں نے بچپن سے پالی تھی. چھوٹے ہوتے وہ اس بلی سے کھیلا کرتے تھے. بلی سے ان کو بہت پیار تھا. اس پیار کی وجہ سے لوگ انہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی بلی والا کہا کرتے تھے. یوں اس بلی کی وجہ سے ان کی کنیت ان کے نام پر غالب آ گئی اور لوگ انہیں عبد شمس کی بجائے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے. جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر کے اپنے قبیلے اور گھر بار کو چھوڑ کر مدینہ آ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا تمہارا نام کیا ہے؟ وہ بولے عبد شمس. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، آج کے بعد تمہارا نام عبد شمس نہیں بلکہ عبد الرحمن ہے، یعنی رحمان کا بندہ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے، مسکراتے ہوئے بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے والدین آپ پر قربان ہوں، یہ نام مجھے بہت اچھا لگا. یوں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفر کے اندھیروں سے اسلام کی روشنی میں آئے تو عبد شمس سے عبد الرحمن بن گئے. تاہم وہ صحابہ رضوان اللہ اجمعین کی جماعت میں بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام ہی سے مشہور ہوئے. پیارے دوستو کہتے ہیں کہ ہلکا بگوش